اللہ کے سوا کوئی نہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے اور وہاں یہ خود اللہ علیہ پاس منہ نہیں کریں گے کتنا پیارا شرک ہے کتنا پیارا شرک ہے جو سارے مل کے کریں گے یہ یہاں نبی کے پاس جانے کو شرک کہتے ہیں اور وہاں سارے مل کر یہ شرک اللہ کے سامنے کریں گے انہوں بھی اللہ نہیں کرنا انہوں بھی اللہ ہی جانے کے لیے تیان کرے آدم بھی بریلوی تو نہیں ہے یہ تو ابھی کے نزدیک یہ کیا ہو رہا ہے موسیٰ کے پاس کبھی عیسیٰ کے پاس مشکل میں اللہ کو پکارا مشکل میں کوئی مشکل کشا نہیں مشکل میں نہ علی مشکل کشا ہے نہ غوث مشکل کشا ہے نہ علی اجمیری داتا مشکل کشا ہے اے موسیٰ اللہ ہے عیسیٰ پاک اللہ ہے اے نوح پاک اللہ ہے اے ابراہیم پاک اللہ ہے تو کیوں جاؤ گے ہون دسو جی سارے نبیوں کو پھر پڑھا کے آخر میں کن کے پاس پہنچے عیسیٰ پاس رل کے بولو ہاتھ کھڑا کر کے کسے پہنچے اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا وہ نبی ہے اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا وہ نبی ہے اللہ کے کیا ہے نبی ہے حضور فرماتے ہیں پھر وہ عیسیٰ کہیں گے عیسیٰ محمد زور سے بولو صلی اللہ اور وہاں یہ خود اللہ علیہ پاس منہ نہیں کریں گے کتنا پیارا شرک ہے جو سارے مل کے کریں گے وہاں یہ سارے اللہ کی طرف منہ نہیں کریں گے اب کتنا اچھا شرک ہے کتنا پیارا شرک ہے کہ جو سارے مل کر آئے گا لوگ اپنے اسلاف کو برا کہیں گے تو میں اکثر سوچا کرتا تھا یار کوئی حضرت جنید بغدادی کو بھی برا کہے گا کوئی حضرت بایزید بستامی کو بھی برا کہے گا کوئی حضور غوث اعظم کو بھی برا کہے گا کیسے ہوگا یہ تو حضرت پھر جیلم کے اس لونڈے نے بتا دیا کہ ایسے ہوگا تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں اس دور میں ہوں کہ جس دور میں حضور غوث اعظم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تشیعی کوئی نہیں کہ جس دور میں حضرت بایزید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بایزید تشیعی کوئی نہیں اس جیلم کے لونڈے نے ثابت کر دیا حضرت کہ اس طرح ہو ان کی کامن سینس دیکھ لیں وہ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے نقلیں اتارنے کے انداز میں انہوں نے یہ گفتگو کی ہے جیسے کسی کی نقل اتاری جاتی یعنی انہوں نے اللہ کو ہمارے کھاتے میں ڈالا ہے اور بایزید بستامی جو یہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا نعوذ باللہ اس کے ماننے والے نے نبی علیہ السلام کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کیا نکلو ادھر ہوئے تو اڑا کے لینا دینا رسول اللہ نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیوائی اعظم من لیوائی محمد کے ماننے والوں تمہارا کیا لینا دینا تو وہ نقلیں اتارتے ہوئے کہتا ہے کہ جی یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں اس کو نقلیں اتارنے کے انداز میں اور ہمیں ٹونٹ کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے قیامت والے دن دیکھیں سب کے سب رسول اللہ کے پاس آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے تو بایزید بستامی کے پاس جانا ہے نا اور جو اس کے ساتھ قیامت کے دن ہونا ہے نا ہماری تو دعا ہے تمہیں بد دعا نہیں میں کہتا دعا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہو اگر تم لوگوں نے توبہ نہ کی مرنے سے پہلے اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ اس دن اللہ کی طرف منہ نہیں کریں گے یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ نعوذ باللہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں وہ اپنے آپ کو یہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ بایزید کے ماننے والے
اور جو انجینئر صاحب ہیں یا ان کے اسٹوڈنٹس ہیں یا باقی لوگ جو ہیں یہ اللہ کے ماننے والے ہیں، یعنی وہ اللہ کو اون نہیں کر رہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ لوگ سفارش کے منکر ہیں اور وہاں یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتے ہوئے رسول اللہ تک پہنچیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہم نے تو وہاں ہی پہنچنا ہے، آپ نے جانا ہے بایزید بستامی کے پاس، اور جدھر اس نے جانا ہے نا اس نے تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی وہاں لے کے جانا ہے، نہ سمجھ لو۔ اچھا، اس کے بعد اس کے اوپر انہوں نے جو جملہ بولا جو تھم نیل کے اوپر بھی لکھا ہے، کہتا ہے کہ جی کتنا پیارا شرک ہے جو ہم سب کے سب مل کر کریں گے۔ یار شفاعت رسول کے عقیدے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون شرک کہتا ہے ولیعوذ باللہ تعالی؟ پھر اس نے ایک جملہ اس میں بولا، وہ کہتا ہے کہ جب یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتے ہوئے لوگ پہنچیں گے نا رسول اللہ تک، تو آدم علیہ السلام بھی اللہ کے پاس نہیں بھیجیں گے بلکہ نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور نوح علیہ السلام جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ تو اس نے ایک جملہ بولا ہے کہ دھیان کرنا کدھر آدم علیہ السلام بھی تے بریلوی نہیں نے۔ اچھا یہ جملہ میں بولتا نا تو انہوں نے کہنا تھا انہوں نے گستاخی کر دی ہے، حالانکہ میں اسے گستاخی نہیں سمجھتا، یہ سمجھانے کے لیے اسی طریقے سے بات کی جاتی ہے، لیکن ان کی ڈاکٹرن میں یہ گستاخی ہے جب یہ بول رہے ہیں نا کہ بھی آدم علیہ السلام بھی بریلوی ہیں۔ اب میں اگر کہوں نا کہ آدم علیہ السلام بھی علمی کتابی ہیں یا صرف مسلم ہیں تو انہوں نے کہنا دیکھو جی یہ تو آدم علیہ السلام کو اپنے فرقے میں شامل کر رہا ہے، حالانکہ ہمارا تو فرقہ ہی نہیں ہے۔ فرقوں کی تو چندہ بک ہوتی ہے، ایک بڑا ہوتا ہے، اور فرقوں کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں باقیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، باقی سارے کافر ہم مسلمان، ہم تو چندے بھی تمہیں دیں، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں، مسجد کوئی الگ نہیں بنائی، وہ گالی جو تمہارے بزرگوں کو لگتی ہے ہمیں تو نہ دو۔ اب اس غم کو تو میں ختم نہیں کر سکتا کہ تمہارے بزرگ یہ سارا گند کر کے گئے، ایک دوسرے کو کافر کہہ کے گئے، ایک دوسرے سے اپنی مسجدیں الگ کر کے گئے، چندہ بک الگ کر کے گئے، یہ ساری گندگی اگر میرے اندر نہیں ہے تو تمہیں اس بات کا غم کیوں نہیں جا رہا؟ مان لو کہ نہیں ہے میرے اندر وہ گندگی، اور صرف اتنا ماننا کافی نہیں بلکہ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ان کے اندر یہ گندگی موجود تھی۔ اور پھر اینڈ پہ جب لوگ پوچھیں نا کہ انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں، گند پہ بیٹھتے ہیں، تو آپ نے پھر کہنا کہ انجینئر صاحب کو کچھ نہ کہا کریں، یہ گند ہمارے بزرگوں کا تھا، انجینئر صاحب تو گند صاف کر رہے ہیں، انجینئر صاحب گندی مکھی نہیں ہے، گند ہمارے بزرگوں نے پھیلایا تھا، قصور انجینئر صاحب کا نہیں، قصور ہمارے بزرگوں کا ہے۔ اور آخری جملہ انہوں نے اس میں یہ بولا کہ جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے نا تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں آج اس شخص کو جانتا ہوں جس کے ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ اس پہ پتہ انہوں نے کیا بولا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، جیلمی نہیں ہوں گے، یعنی میرا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، وہ انجینئر نہیں ہوگا۔ بھائی انجینئر تو بھیج ہی رسول اللہ کے پاس رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بایزید بستامی کے ماننے والوں جو کہتا تھا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی اونچا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اس بایزید بستامی کے ماننے والے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جیل میں نہیں ہوں گے۔ یہ کہنا چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بابی نہیں ہوں گے، کتابی ہوں گے، یہ کہنا چاہیے تھا تجھے۔ دیکھیں اب یہ اگر اس طرح کا جھوٹا الزام میرے اوپر نہ لگاتے تو ان کے بابے بھی تخت مشق نہ بنتے۔ میں نے آپ کو بارہا یہ چیز کھول کر بیان کی ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس پلیٹ فارم کی دعوت حق کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، میں نے سیدھا اس کے بزرگوں کو ہاتھ ڈالنا ہے، میں نہیں چھڑنا کوئی پاپا، چولہا تو ہڈیاں لا کے رکھ دینی نے۔ ایک چیز تھی رسول اللہ تو توبہ کی تھی نا، حالے تو بہت کچھ باقی ہے، ایک ایک چیز سے توبہ کرو گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ جو ان کے 5-6 جملے ہیں انشاءاللہ میں اسے مختصر سے وقت میں ریبٹل کروں گا تاکہ جو بریلوی عوام ہے نا ان کو ہمارا مقدمہ کلیئر ہو جائے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کون سی بات پبلک کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ان کے علماء کس طریقے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کو بگاڑ کر اپنے بابوں کی تعلیمات
قرآن و سنت کے نام کے اوپر بیچ رہے ہیں، چندے کھا رہے ہیں، جائیدادیں بنا رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں مکے اور مدینے کی، لیکن سواریاں پھینک رہے ہیں بغداد شریف میں، اجمیر شریف میں، دیوبند شریف میں، بریلی شریف میں. آوازیں لگا رہے ہیں قرآن و سنت کی، لیکن تعلیمات سکھا رہے ہیں صوفیاء کی. اور سب سے بڑھ کر انہوں نے غداری اتنی بڑی کی ہے کہ نام لیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تعلیمات بالکل قرآن و سنت کے اپوزٹ پھیلائی ہیں. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی جناب یہ انجینئر صاحب نے آ کے جو باتیں کرنی شروع کی ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ پرانے سارے غلط تھے. جی آپ کو اب کیسے سمجھائیں کہ وہ غلط تھے؟ وہ ایک ہمارے جو مرشد پاک ہیں مصباحی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے بزرگوں کو کوئی برا کہے گا. ایک وقت آئے گا لوگ اپنے اسلاف کو برا کہیں گے. تو میں اکثر سوچا کرتا تھا یار کوئی حضرت جنید بغدادی کو بھی برا کہے گا، کوئی حضرت بایزید بستامی کو بھی برا کہے گا، کوئی حضور غوث اعظم کو بھی برا کہے گا. کیسے ہوگا یہ؟ تو حضرت پھر جیلم کے اس لونڈے نے بتا دیا کہ ایسے ہوگا. تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں اس دور میں ہوں کہ جس دور میں حضور غوث اعظم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تشیع کوئی، کہ جس دور میں حضرت بایزید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بایزید تشیع کوئی، اس جیلم کے لونڈے نے ثابت کر دیا حضرت کہ اس طرح ہوگا. حضرت اور دیکھیں وہ روایتیں جو ان کے بارے میں تھی وہ ہم پہ فٹ کر. جی تو ناظرین، آپ نے انجینئر صاحب کا بیان بھی سنا اور آپ نے جنید بغدادی کا آپ نے بیان سنا. نقلیں تو کافی یہ اچھی اتار دیتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو اس طرح کے کاموں کے سوا اور تو کوئی چیز آتی نہیں ہے. کس طرح سے یہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو جو اللہ پاک ان کو خود اجازت دے گا، خود عطا کرے گا شفاعت، یہ اس کو یہ اتنا بڑا شرک کہہ رہے ہیں. یہ ان کا مائنڈ ہے، یہ ان کے سوچنے کا انداز ہے. ایک تو ان کے بابوں کی جو خرافات ہیں ان کے ذہن میں بھری ہوئی ہیں، اوپر سے پھر انجینئر صاحب کی نفرت صاحب نے مل کر ان لوگوں کے عقیدے کو پکا کر دیا. پھر یہ لوگ اسی طرح سے بکواس کرتے ہیں، پھر سمجھ نہیں آتی ان کو کہ ہم یہ کیا بول رہے ہیں. اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے. ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اپنے کمر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس باکس میں جا کر اپنے رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے. السلام علیکم.